اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، کیا حال چال ہے آپ کا؟ میرا نام ہے ڈاکٹر مدثر۔ سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ آپ آیت پڑھ لیں 3 دفعہ، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ اچھا بچوں، آپ کے جو سلیبس ہے فرسٹ ویک کا، اس میں سب سے پہلا لیسن ہے حمد، جو کہ ایک نظم ہے۔ نظم کیا چیز ہے کہ نظم میں ہم صرف ایک ٹاپک پہ بات کرتے ہیں، ایک چیز پہ ڈسکس کرتے ہیں، چاہے وہ حمد ہے، چاہے وہ نعت ہے، چاہے وہ کوئی بھی نظم ہے، ہمارا پرچم ہے۔ اس میں نظم میں ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ ایک ہی چیز کو سٹارٹ کرتے ہیں اور اسی پہ اینڈ کرتے ہیں۔ جس طرح حمد میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں تو سٹارٹ بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف سے کرتے ہیں اور اینڈ بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف پہ کرتے ہیں۔ نعت ایک نظم ہے جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سٹارٹ کرتے ہیں اور انہی پر ختم کرتے ہیں، مطلب کہ ایک ہی چیز کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ اور آج ہماری پہلی نظم ہے حمد۔ حمد میں حمد ہوتی کیا ہے؟ حمد وہ نظم ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے۔ اور سٹارٹ کرتے ہیں ریڈنگ حمد کی۔ جو چیز خدا نے ہے بنائی، اس میں ظاہر ہے خوش نمائی۔ مطلب کہ جو بھی چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، خواہ وہ چاند، سورج، پرند چرند، موسم، سبزیاں، پھل، خواہ انسان ہی ہیں، تو ہر چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ اس دنیا میں دنیا بھی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، تو ہر چیز میں خوبصورتی نظر آتی ہے، دلکشی نظر آتی ہے۔ انسان دیکھ کے حیران رہ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کیسی ہے، انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اور ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی خوبصورتی نظر آتی ہے۔ آپ چاند دیکھ لیں تو کتنا خوبصورت ہے، سورج دیکھ لیں تو کتنا خوبصورت ہے، انسان خود کتنا خوبصورت ہے۔ اور اس میں آپ نے ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ خوش نمائی، مشکل الفاظ کے معنی یاد کرنے ہیں۔ خوش نمائی کا مطلب ہے خوبصورتی اور دلکشی۔ سیکنڈ شعر میں آئیں گے ہم۔ اس کی قدرت سے پھول مہکے، پھولوں پہ پرند آ کے چہکے۔ کہ قدرت کا معنی ہے قادر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے پھول مہکے ہیں باغوں میں یا کہیں اور، تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے پھولوں میں خوشبو آئی ہے۔ مہکے مین خوشبو آنا، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے پھولوں میں خوشبو آئی ہے۔ پھولوں جب خوشبو آئے گی تو پرندے اس پر آ کے چہکتے ہیں، مسکراتے ہیں۔ صبح جب آپ دیکھیں کہ پرندے آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، چہچہاتے ہیں تو ایک خوبصورت منظر پیش کرتے ہیں۔ تو یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہے۔ اب تھرڈ شعر ہے۔ تاروں بڑی رات کیا بنائی، دن کو بخشی عجب صفائی۔ تاروں بڑی رات کیا بنائی کہ رات کے وقت دیکھیں تو تارے آسمان پر چمکتے ہیں، انسان کی روح خوش ہو جاتی ہے کہ تارے کتنے خوبصورت نظر آتے ہیں۔ اور دن کو بخشی عجب صفائی، دن کے وقت سورج کی روشنی اور صفائی نظر آتی ہے، ایک خوبصورت منظر پیش کرتی ہے روشنی، سورج کی روشنی اور ہوا بھی ہوتی ہے۔ اس کے بعد تھرڈ شعر ہے۔ کیا دور سی چاندنی ہے چھٹکی، حیران ہو کر نگاہ ٹھٹکی۔ کیا دور سی چاندنی، چاندنی مطلب کہ چاند کی روشنی۔ جس طرح دودھ ہوتا ہے، دودھ کتنا سفید ہے، اسی طرح چاند کی روشنی بھی دودھ جیسی سفید ہوتی ہے۔ تو آپ کی نگاہ حیران ہو جاتی ہے کہ کتنی خوبصورتی ہے چاند میں، کتنی دلکشی ہے، انسان کی دیکھ کے حیران رہ جاتا ہے کہ یہ کس طرح روشنی آ رہی ہے، انسان ادھر تک نہیں پہنچ سکتا۔ اب فورتھ شعر ہے آپ کا۔ جارہ گرمی بہار برسات، جارہ کہتے ہیں سردی کو، گرمی بہار برسات، ہر رت میں نیا سما نئی بات۔ اللہ تعالیٰ نے 4 موسم پاکستان کو دیے ہیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے پاکستان میں۔ اور یہ تقریباً آئی تھنک واحد ملک ہے جہاں پہ 4 موسم پائے جاتے ہیں ایک ہی سال میں۔ تو گرمی بھی ہے، بہار بھی آتی ہے، برسات بھی آتی ہے، جارہ بھی آتا ہے۔ تو یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اور ہر رت میں نیا، ہر موسم میں ایک نیا سما ہوتا ہے۔ گرمی میں اپنی خوشی ہوتی ہے، آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ یار آپ کو کون سے موسم میں مزہ آتا ہے زیادہ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مجھے گرمی میں آتا ہے، کچھ کہتے ہیں سردی میں آتا ہے، کچھ کہتے ہیں بہار میں آتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں برسات میں آتا ہے۔ تو ہر ایک
موسم میں ایک نیا سما ہوتا ہے اور خوشی ہوتی ہے، ایک نیا منظر اور نیا نظارہ شو کرتی ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت۔ اب ہم اگلے شعر پہ آئیں گے۔ مٹی سے خدا نے باغ اگائے، باغوں میں اس نے پھل لگائے۔ اب مٹی میں آپ دیکھا ہوگا کہ مٹی سے ہی درخت نکل رہے ہیں، مٹی سے ہی باغ اگائے ہیں رب نے، اور آپ پھل کھاتے ہیں، پھولوں سے خوشبو آ رہی ہے، سبزیاں کھاتے ہیں تو وہ زمین سے ہی رب نے اگائے ہیں، باغوں میں اس نے پھل لگائے۔ تو باغوں میں بھی پھل لگائے ہوئے ہیں، وہ کس کی وجہ سے؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے۔ اور ہر شے اس نے بنائی نادر۔ نادر وہ ہوتی ہے جو جوہر، ذہانت، مطلب کہ انسان کی ادھر تک عقل نہ جائے۔ بے شک خدا ہے قوی و قادر، کہ اس چیز میں اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، ہر چیز کو بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اس دنیا میں ہر چیز میں آپ ریویو دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہر جگہ پائی جا رہی ہے، پھولوں میں، پرندوں میں، تاروں میں، دن میں، چاندنی میں، جارا گرمی، ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ تو اس حمد میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہے کسی بھی طریقے سے، کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیز دنیا میں موجود ہے وہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اور یہ سارا نظام اللہ تعالیٰ کی وجہ سے چل رہا ہے۔ اور اس شاعر، اس نظم کا شاعر ہے وہ اسماعیل میرٹھی ہے، ٹھیک ہے، اسماعیل میرٹھی نے یہ نظم لکھی ہے۔ یہ آپ کا ڈے 1 کا کام ہے کہ آپ لوگوں نے اس نظم کی ریڈنگ دیکھنی ہے اور اس نظم کے مشکل الفاظ کے معنی۔ تو ادھر میں آپ کو ایک طریقہ بتا دیتا ہوں کہ ان اشعار کی آپ لوگوں نے تشریح کرنی ہے۔ بند، پہلا بند 1 ہے، اس کے 3 بند بنتے ہیں، 1 2 3۔ آپ ان کی آپ نے تشریح کرنی ہے۔ تو تشریح کرنے کا میں آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں۔ تو آپ نا اس میں 2 اشعار کی بھی تشریح کر سکتے ہیں، 4 اشعار کی بھی تشریح کر سکتے ہیں۔ تو آپ کو میں طریقہ بتا دیتا ہوں کہ آپ نے کس طرح یہ تشریح کرنی ہے۔ سب سے پہلے یہ دیکھ لیں، سب سے پہلے آپ لوگوں نے لکھنا ہے نظم کا عنوان، یہ نظم کا عنوان ہے۔ اس کے بعد یہ آپ نے یہ علامت ڈالنی ہے۔ اس کے بعد یہ حمد نظم کا عنوان ہے، اور یہ اس کو انورٹڈ کوماز میں آپ نے لکھنا ہے۔ اس کے بعد شاعر کا نام لکھنا ہے آپ نے۔ شاعر کا نام ہے اسماعیل میرٹھی، کے جس بندے نے یہ نظم لکھی ہے، اس کو بھی آپ نے انورٹڈ کوماز میں لکھنا ہے۔ شاعر کا نام یہ آپ نے مارکر سے لکھ لینا ہے، نظم کا عنوان بھی مارکر سے لکھ لینا ہے، اور یہ پین سے لکھنا ہے، یہ بھی پین سے لکھنا ہے، اور جو انورٹڈ کوماز لگانے ہیں وہ آپ لوگوں نے مارکر کے ساتھ لگانے ہیں۔ پھر صنف ہوتی ہے کہ یہ نظم ہے یا غزل ہے یا قصیدہ ہے، جو بھی ہے وہ آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ یہ نظم ہے، اور اس کو بھی آپ انورٹڈ کوماز میں لکھیں گے۔ پھر آپ لوگوں نے تشریح سٹارٹ کرنی ہے۔ تشریح کے لیے یہ علامت بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگ ایک شعر کو یا 2 شعر کو، اشعار کو ایکسپلین کرنے لگے ہیں، اور یہ ایکسپلین والی علامت آپ لوگوں نے لازمی لگانی ہے۔ پھر آپ لوگوں نے تشریح سٹارٹ کر دینی ہے۔ کم از کم ایک شعر کی تشریح آپ لوگوں نے 6 یا 7 لائنز کی کرنی ہے۔ تو اس کے علاوہ اگر تو آپ لوگوں نے 2 اشعار کی اکٹھی کرنی ہے تو آپ 14 یا 15 لائنز کر سکتے ہیں۔ یہ آپ لوگوں کو گائیڈز وغیرہ یا نوٹس وغیرہ دیے جائیں گے، جہاں سے آپ لوگوں نے اس نظم کی تشریح کرنی ہے۔